قال الإمام محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان في الميزان یہ حدیث باب کی مطابقت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین جمع میزان کی ہے، اور حدیث میں بھی ثقیلتان فی المیزان کا لفظ اس سے مطابقت پر دلالت کرتا ہے. تو کلمتان، اب آگے جو آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو دو کلام ہیں، تو مناسب تو یہی تھا کہ کلامان حبیبتان الی الرحمن. یہاں پر تو آپ نے کلمتان، تو لفظ کلمہ کا اطلاق بعض دفعہ کلام پر بھی ہوتا ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ کلام ہے حقیقت میں تو، لیکن ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بظاہر تو کلام ہے، لیکن ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء وکلمۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اب یہ لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے، لیکن پورے کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آج کل کوئی آپ کا عرب مہمان آتا ہے تو ہم ان کے اعزاز میں جب اس کو اسٹیج پر بلاتے ہیں کہ اب شیخ فلانا جو ہے سیلقی کلمتہ، اپنی تقریر اب آپ کو سامنے رکھیں گے، حالانکہ وہ تو لمبا کلام ہوتا ہے، لیکن اس کو لفظ کلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. کلمتان موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت دوم، ثقیلتان فی المیزان صفت سوم. ان تینوں صفات کے ساتھ مل کر یہ کلمہ صفت اور موصوف بن کر خبر مقدم بن جاتے ہیں. اور چونکہ جملہ اسمیہ کے اندر مقصود بالذات مبتدا ہوتا ہے، تو جب کبھی خبر کو آپ مقدم کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مبتدا کے اہتمام شان کی بنیاد پر آپ اشتیاق پیدا کرتے ہیں دلوں میں کہ اچھا اتنی اچھی بات تو وہ کون سی ہوگی. تو پہلے آپ کو کہا کلمتان، پھر حبیبتان الی الرحمن، پھر خفیفتان علی اللسان، پھر ثقیلتان فی المیزان. اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ دو کلمے ہوں گے کیا. کوئی پورا قرآن کریم تو نہیں ہمیں سنا رہے، کوئی لمبی چوڑی دعائیں تو نہیں ہمارے سامنے رکھ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجلس سے اٹھتا ہے اور اٹھنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو تسبیح و تحمید کرنے سے مجلس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں غلطیاں آپ سے ہوئی وہ سب کے سب دھل جاتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو تمام گناہ دھل جاتے ہیں. تو آپ بھی 8 سال جس مجلس میں بیٹھے رہے ہیں، وہ جو صرف نحو سے شروع کی مجلس، اور 8 سال پورے کر کے اب آپ اٹھ رہے ہیں اس مجلس سے، تو آخر میں اب کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.